یہ بتائیں کہ یہ جو خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں ان کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ہر سال تقریباً 8 لاکھ سے زائد لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی خیال نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ تو جیسے اپنے مولانا صاحب کے بیٹے کی بات کی تو ان کے مطلب ابھی تک رپورٹس نہیں ہے کہ وہ ڈپریشن کے مریض تھے، وہ زیر علاج بھی تھے، خودکشی نہیں کی، انہوں نے غلطی سے گولی چل گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں مولانا طارق جمیل کے فرزند نے خودکشی کی ہے اور اس حوالے سے مختلف چینلز پر گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز ہم نے اس پر مذہبی پوائنٹ آف ویو سے گفتگو کی تھی کہ اسلام اس متعلق کیا کہتا ہے خودکشی کے متعلق اور ان کی وجوہات کے متعلق۔ تو آج ہمارے ساتھ معروف سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر شاہد مسعود خٹک موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹرس اس متعلق کیا کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، ہمیں ٹائم دیا ہمارے اسٹوڈیو میں۔ تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں ان کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کیوں لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں؟ یہ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں یا معاشرتی طور پر پریشرائز ہوتے ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بہت شکریہ محترم عرفان صاحب۔ واقعی یہ خودکشی کا موضوع تو ہمیشہ سے ماہرین نفسیات کی دلچسپی کا باعث رہا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ابھی ایک مشہور عالم دین شخصیت کے بیٹے کی وجہ سے عام لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ تو یہ آپ نے بہت بہتر کیا ہے کہ اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کے متعلق عام لوگوں سے بات کی جائے۔ خودکشی کیوں کرتے ہیں لوگ؟ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ انسان کی جبریت ہے کہ ہر انسان جینا چاہتا ہے، انسان ہر رنگ میں جینا چاہتا ہے۔ تو یہ بات ماہرین نفسیات کے لیے ہمیشہ دلچسپی کا باعث رہی، بلکہ ہر معاشرے میں، کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں اپنی جان ختم کر دے۔ خودکشی ہر معاشرے میں ہے، ہر دور میں رہی ہے۔ موجودہ دور میں اقوام متحدہ کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر سال تقریباً 8 لاکھ سے زائد لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور یہ دنیا کے ہر خطے میں اور ہر قوم اور مذہب میں پائی جاتی ہے۔ خودکشی کے چند اسٹیٹسٹک میں آپ کو بتا دوں۔ بلکہ مشرق میں تو ڈاکٹر صاحب، مغرب میں تو سنا ہے کہ اس کے واقعات زیادہ رونما ہوتے ہیں۔ جی، ایک وہاں پر جو ہے ریکارڈنگ یا وہاں پر جو ہے رپورٹنگ کا سسٹم زیادہ بہتر ہے، وہاں ہوتا ہے، لیکن میری رائے میں طویل عرصے تک بحیثیت سیکیٹرسٹ کام کرنے کے کہ ہمارے معاشرے میں عموماً اس قسم کے واقعات کو دبا دیا جاتا ہے۔ اس کی ڈاکٹر صاحب بنیادی وجوہات کیا ہوتے ہیں؟ انسان اپنے قیمتی زندگی، جو انسان کی بہت قیمتی چیز ہے، اس کو کیوں ختم کرتا ہے؟ اسی کے طریقے میں ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے میں جو سب سے اہم وجوہات جو ابھی تک بتائی گئی ہیں کہ خودکشی کرنے والے 50% سے زیادہ لوگ ایک ایسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں، اداسی کا مرض۔ تو اس مرض میں وہ لوگ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی خیال نہیں رکھتا، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ان کو کہ ہمیں محبت نہیں مل رہی۔ وہ اس وجہ سے وہ لوگ اپنی زندگی کو بے مقصد اور بیکار سمجھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے پر تل جاتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی خودکشی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ عموماً شدید ذہنی مرض میں جو ڈپریشن کے علاوہ کچھ ایسے امراض ہیں جس میں مریض کی ذہنی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کوئی غیبی آوازیں بات کر رہی ہیں، کوئی آسمانی مخلوق باتیں کر رہی ہے، مجھے کوئی ہدایات دے رہا ہے، میں کسی اعلیٰ مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو بہت سارے لوگ اس طرح کی خودکشی کر لیتے ہیں، اور اس قسم کے واقعات پاکستان کی میڈیا میں بڑا عرصہ رپورٹ ہوتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جھنگ کے علاقے سے بہت سارے لوگ اکٹھے ایک کسی خواب کی تلاش میں سمندر میں چلے گئے تھے، اور سارا خاندان ڈوب کر مر گیا تھا کہ جی ہمیں ہدایات ملی ہے کہ آپ سمندر میں چلے جائیں، اور وہ کہیں مقدس مقام پہ جانا چاہ رہے۔ اسی طرح منشیات ایک مشہور وجہ ہے، منشیات کے شکار لوگ عموماً خودکشی کر لیتے۔ اور ایک عام بات جس کو محبت میں ناکامی، ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو وجوہات میں شامل ہے۔ محبت میں ناکامی، میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ عموماً خودکشی کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں
یہ مردوں میں دگنا ہوتے ہیں، اور خودکشی جو ہے یہ عمر بڑھنے کے ساتھ خودکشی کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن نوجوانوں میں بھی خودکشی پائی جاتی ہے۔ تو یہ نوجوانوں میں جو خودکشی کی جاتی ہے وہ خودکشی اضطراری کیفیت میں ہوتی ہے، جذباتی نوعیت کی، کوئی صدمہ، کوئی ایسی محبت کی ناکامی کہہ دیں، روزگار کا مسئلہ، گھر والوں نے امتحان میں فیل ہونے پر ڈانٹ دیا، اور زندگی میں دوستوں کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی، تو وہ ایک اضطراری یا اضطرابی کیفیت میں جذباتی ہو کر فیصلہ کر کے خودکشی کر لیتے۔ جبکہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں یا ڈپریشن کی بیماری کے لوگ ہیں، وہ خودکشی کا رجحان ہوتا ہے، وہ باقاعدہ پلان کرتے ہیں کہ میں نے اب نہیں جینا، میں نے اس زندگی کو ختم کر دینا ہے، تو وہ لوگ پلان کر کے ختم کرتے ہیں۔ تو یہ خودکشی کی دو مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو ڈپریشن کا مرض ہے، دماغی امراض میں اور بھی کوئی ایسے امراض ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس جانب جائیں، خودکشی کی جانب جائیں، یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، یا صرف ڈپریشن کے مریض جو ہیں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ ہاں جی، نہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام خودکشی کرنے والوں میں 50% سے زیادہ لوگ ڈپریشن کے مرض کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ چند شدید ذہنی امراض جن کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں، ان کے میڈیکل نام شیزوفرینیا ہے، اس میں مریض کی ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ غیبی مخلوق باتیں کر رہی ہے، مجھے ہدایات مل رہی ہے، تو وہ اس شدید ذہنی مرض میں خودکشی کو سمجھے جانے بغیر اپنی جان لے لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی ایک مخلوق کے کہنے پر یا دیوتاؤں کے کہنے پر عمل کر رہا ہوں، ہے بھی مجھے وہ غیبی وجوہات، تو اس میں کم مقدار ہوتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ شدید ذہنی مرض کے شکار وہ بھی خودکشی کر لیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہم عام طور پر دیکھتے ہیں جیسے ہمارا معاشرہ ہے، پسماندہ علاقوں میں زیادہ تر ہم اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ مریض ہوتے ہیں کہ جن بھوت پریت اس قسم کے ان پر اثرات جو ہوتے ہیں، کیا واقعی جن بھوت پریت کے اثرات انسانی زندگی پر ہوتے ہیں، یا یہ بھی کوئی ذہنی بیماری ہے؟ اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بہت خوبصورت بات پوچھی۔ ہمارے معاشرے میں دراصل ہمارے معاشرے میں نفسیاتی امراض کے متعلق عجیب و غریب عقائد پائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مختلف توہمات کا شکار رہتے ہیں، اور ہمیشہ یہ توہمات جہالت اور لا علمی کے اندھیرے میں جنم لیتے ہیں۔ جن علاقوں میں لا علمی زیادہ ہے، جہالت زیادہ ہے، وہاں پر ایسے عقائد زیادہ پنپتے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے تو ہمارے معاشرے میں آپ نے عام دیکھا ہوگا کہ ہم ذہنی امراض کو اول تو تسلیم نہیں کرتے، دوسرا اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ان کو عام جسمانی مرض کی طرح سمجھنے کے بجائے ٹریٹ نہیں کرتے، ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے گھر میں ذہنی معذور بچہ پیدا ہو گیا، جی اس کے ماں باپ کی گناہوں کی سزا ہے، شروع۔ کسی کو ڈپریشن ہو گئی تو ہم اس کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، اچھے اخلاق پیش کرو، سوچا مت کرو، کیونکہ ہم ڈپریشن کو مرض سمجھ ہی نہیں رہے۔ اسی طرح جب کوئی شدید ذہنی امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو غیبی آوازیں آتی ہیں، وہ عجیبی حرکتیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ اکیلے باتیں کر رہا ہوتا ہے، درختوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، صفائی نہیں کرتا، یا شک شبے کا شکار ہو جاتا ہے کہ جی میرے اوپر تعویذ ہو رہے ہیں، لوگ میرے دشمن ہیں، لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پر ذہنی یا نفسیاتی مرض کو مرض ہی تسلیم نہیں کیا جاتا، تو ہم اس کو کسی نہ کسی جانب ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ جنات ہے، یہ پری ہے، یہ سایہ ہے، یہ دیو ہے۔ تو وہ معاشرے جہاں پر اب علم کی روشنی پھیل گئی ہے، جہاں لوگوں میں شعور آ چکا ہے، تو ان سب دوستوں سے یہی عرض ہے کہ جس طرح آپ کے پھیپھڑے بیمار ہو سکتے ہیں، گردے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کو معدے کا مرض ہو سکتا ہے، تو دماغ سب سے اہم جسمانی عضو ہے، اس کو بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ وہ نفسیاتی امراض اسی طرح مختلف وجوہات کی وجہ سے مرض ہوتے ہیں اور قابل علاج ہیں جس طرح کے عام جسمانی امراض ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نارملی ابھی تک تو ہم یہ سنتے آئے کہ یہ معاشی حالات، غربت، تنگ دستی، ان وجوہات سے بھی ڈپریشن ہوتی ہے، لیکن یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے مولانا طارق جمیل کے فرزند کا واقعہ جو ہوا ہے، تو اس میں تو یہ تھی کہ وہ ایک متمول خاندان تھا، مذہبی طور پر بھی ان کا رجحان بہت اچھا تھا،
تو اس بات نے تو اس بات کی نفی کیا ہے کہ ڈپریشن یا اس طرح کے جو امراض ہوتے ہیں وہ غربت، تنگدستی یا مذہب کی دوری کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں ڈپریشن دو قسم کی ہوتی ہے جس نفسیات. ایک کو ہم شدید ڈپریشن کہتے ہیں جو آپ کے جسم کے اندر مختلف رطوبتوں کے اوپر نیچے ہونے سے ذہن کے اندر مختلف قسم کے رطوبتیں ہوتے ہیں یا نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ان کی تبدیلی سے ہوتی ہے. تو وہ ڈپریشن ہر ایک کو کہیں بھی ہو سکتی ہے. اس کا کسی مذہب کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، دولت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ایک ڈپریشن جس کو ہم ہلکی یا نیوراٹک ڈپریشن کہتے ہیں، اس کا تعلق ماحول کے ساتھ یا معاشی ناہمواری، آرزوؤں کا ہجوم، روزگار کا نہ ہونا، گھریلو جھگڑے، ماحول میں پریشانی، سماج کے دکھ، تو وہ ان وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہو. عام طور پر ہم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ جب ہم کسی جسمانی بیماری کو، جیسے کہ اب کسی کو خدا نخواستہ شوگر ہے یا دل کا مریض ہے، اس نے اسٹینٹ ڈالے ہوئے ہیں، ہم کبھی اس کو گناہوں کی سزا یا مذہب سے دوری کی وجہ قرار نہیں دیتے. تو اسی طرح نفسیاتی امراض بھی صرف محض مذہب کی دوری یا گناہوں کی سزا نہیں ہے، یہ مرض ہے. اگر جب ہم یہ خلل ہے دماغی نظام، یہ اس طرح کا مرض ہے، اس میں سماجی وجوہات کا، ماحول کا، لوگوں کے رویوں کا لازماً اثر ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس کو ایک مرض کے طور پر علاج کریں گے بجائے اس کو کہ ہم یہ شخص مذہب سے دور ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کا علاج صحیح طریقے پر نہیں کر سکتے. تو جیسے اپنے مولانا صاحب کے بیٹے کی بات کی تو ان کے مطلب ابھی تک رپورٹس آئی ہیں کہ وہ ڈپریشن کے مریض تھے، وہ زیر علاج بھی تھے. ابھی کچھ اس قسم کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں ان کی فیملی کی طرف سے کہ جی انہوں نے خودکشی نہیں کی، انہوں نے غلطی سے گولی چل گئی ہے. تو بہرحال یہ ابھی تک میڈیا میں اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں، تو زیادہ تر کیونکہ خودکشی کا کھا گیا ہے. اور اگر وہ مریض تھے اور وہ ڈپریشن کا علاج کر رہے تھے اور وہ ان کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ڈپریشن کی شدید نوعیت کا شکار تھے کہ وہ ECT جس کو الیکٹرو کنورژن تھراپی یا عام زبان میں برقی جھٹکے کہتے ہیں، تو شاید وہ بھی وہ لگاتے رہے. جی بالکل، الیکٹرک شاک بن کو لگا. جی اگر ڈاکٹر سے کوئی بات آپ کرنا چاہیں تو میسج دینا چاہتے ہیں تو میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ اندیا دیتے ہیں، وہ ارد گرد کے لوگوں کو بتاتے ہیں، ان میں خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے. ان کی بات سے، ان کی جسمانی نقل و حرکت سے، ان کی باتوں سے وہ اظہار کر رہے ہوتے. یہ ان کے ارد گرد رہنے والے، ان کے دوست احباب، ان کے خاندان کے لوگ وہ اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیتے. ورنہ میری پریکٹس کے دوران اس کے علاوہ بہت سارے مریض یا ڈپریشن کے شکار لوگ اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے ڈاکٹرز کو، اپنی فیملی کو اندیا دے چکے ہوتے. تو ایسے مریضوں کے ساتھ ان کو اکیلا نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھیں، ان سے جڑ کر رہیں، ان کو سہارا دیں. اب آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ مغرب میں وہاں پر بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جن کو فون سروس پر کسی کے دل میں اگر ڈپریشن ہو، کوئی تنہائی محسوس کرے، کوئی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے، خودکشی کا یا ڈپریشن کا دورہ، وہ اس فون پر بات کرے، وہ اپنا حال دل بتائے، اسے تسلی کرے. تو ہمارے معاشرے میں تو مذہبی رہنما ہے، سماجی رہنما ہے، خاندان کی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، تو ہمارا تو ایک سوشل سٹرکچر ہے. تو ان لوگوں کو جو ڈپریشن کا شکار ہوں ان کے ساتھ رابطے میں رہیے، ان پر توجہ دیجیے، ان کے کسی اشارے یا بات کو اگنور نہ کیجیے. محبت، سہارا اور توجہ کے ساتھ آپ بہت سارے ڈپریشن کے لوگوں کی زندگی بدل سکتے ہیں. بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کا. ناظرین اگر آپ نے گفتگو سنی جناب ڈاکٹر شاہد مسعود خٹک کی جو سائیکاٹرسٹ ہیں، بڑی تفصیل سے کھل کر انہوں نے گفتگو کی اور اس بیماری کے حوالے سے ان کی بہت ساری وجوہات بھی بتائی ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تجاویز بھی دی ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.